بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ غیر مسلم خاتون جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھی اور لوگ بدلے میں اسے شکریہ کہتے تھے تو شکریہ کے جواب میں وہ کہتی تھی کہ یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا نہیں، مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا کرو۔ لوگ اس غیر مسلم خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ ہیوسٹن کے انتہائی پوش علاقے میں رہتے تھی، ایک ایسا علاقہ جہاں کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی تک کو نہیں جانتا، مگر ایسے علاقے میں اس کے اعمال کی وجہ سے اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ہر بھکاری بھی جانتا تھا، ہر وہ انسان جانتا تھا جس کی مجبوری میں وہ اس کے کام آئی تھی، اور ایک ایسے وقت میں کام آئی تھی جب اس انسان کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب اس نے کسی سوڈانی مسلمان کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور شکریہ کے جواب میں وہی فکرہ دہرایا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو سوڈانی مسلمان بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کو یہ بات کس نے سکھائی؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنی جوانی کے آغاز میں ایک پسماندہ علاقہ میں رہتی تھی۔ میں جس عمارت میں رہتی تھی وہاں چند ایک مسلمان تھے، ایک پاکستانی مسلمان بھی تھا جو انتہائی مذہبی تھا، باقیوں کی طرح وہ کبھی بھی میرے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے انداز میں اسے دعوت گناہ بھی دی تھی لیکن اس نے رد کر دی۔ میرے اندر اس کے لیے نفرت کا ایک جذبہ سا بن گیا تھا اور میں اسے کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا چاہتی تھی۔ مختلف مواقع پر میں اسے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پاکستانی نے نماز کے وقت باقاعدہ اذان دینا بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے ایک دو بار اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری آواز میرے کمرے تک محدود رہے، لیکن کبھی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے باہر گیلری میں چلی جاتی ہے۔ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں معافی ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اذان نہ دیا کرو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے ایک دو بار اس کی اذان ریکارڈ کی اور پھر پولیس میں اس کی کمپلین کر دی اور بتایا کہ اس وجہ سے میں تنگ ہوتی ہوں، میرے سکون میں خلل آتا ہے، اسے منع کیا جائے۔ پولیس نے اس پاکستانی کو وارننگ دی لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ البتہ اب مجھے اس کی گیلری میں آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان نہ حاصل ہوا۔ پولیس کی وارننگ پر میری تسلی نہ ہوئی تو میں نے اس کی دوبارہ کمپلین کی۔ اب کی بار میری کمپلین پر ایکشن لیا گیا اور اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ تقریباً اسے پوری رات کے لیے پولیس اسٹیشن میں پابند رکھا گیا۔ صبح جب وہ قانونی معاملات سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو میں اسے بلڈنگ کے سامنے سڑک کے کنارے اوندھے منہ پڑے ہوئے ملی۔ دراصل میرا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بجائے گھر جانے کے فوراً متعلقہ ادارے کو اطلاع دی، مجھے ایمبولینس میں ڈلوایا اور اسپتال لے کر آیا، کیونکہ ایک عمارت میں رہنے کی وجہ سے وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میرا ایک معصوم بچہ بھی ہے اور میرا بوائے فرینڈ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اس لیے مجھے ہسپتال پہنچانے کے بعد وہ واپس آیا، آ کر میرے بچے کا پیمپر بدلا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، پھر میرا بچہ اپنی کسی جاننے والی خاتون کے حوالے کیا اور خود میرے پاس واپس اسپتال پہنچ گیا۔ جب میں ہوش میں آئی اور اسے اپنے سامنے پایا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، وہ یہاں کیسے؟ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی میری کنفیوژن کو دور کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے کس طرح روڈ سے اٹھا کر اسپتال پہنچانے والا انسان یہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس تب تک وہاں رہا جب تک میں مکمل صحت یاب نہ ہو گئی۔
میرے بچے کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کو ایک ذمہ دار خاتون کے حوالے کر کے آیا ہے۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو وہ میرے ساتھ میرے گھر تک آیا، لیکن میری دعوت دینے کے باوجود میرے کمرے میں نہ آیا۔ میں اس پاکستانی کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ میرے اتنے برے رویہ کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کیوں کی، یہاں تک کہ میں یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی اور اس سے یہ سوال ایک موقع پر پوچھ لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا فرض تھا۔ میں اس پاکستانی کی بات سے بہت متاثر ہوئی، اس لیے مجھے جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں برا کیا تھا، میں نے ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور میری بھلائی کے بدلے میں جب بھی مجھے کوئی شکریہ کہتا ہے تو میں اس کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ شکریہ پر میرا کوئی حق نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے۔ سوڈانی مسلمان بتاتا ہے کہ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا اور میرے دل میں یہ حسرت جاگی کہ کاش میں اس پاکستانی مسلمان سے مل سکوں جس کے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم خاتون بھی اتنی متاثر ہے کہ وہ بھی نبی کی سنت پر چلنے لگی ہے، مگر چاہ کر بھی میں اس پاکستانی مسلمان سے نہیں مل سکا۔ اگر زندگی رہی تو میری تلاش جاری ہے، میں ضرور ملوں گا۔ ناظرین، بطور مسلمان ہماری باتیں نہیں بلکہ اعمال اس طرح کے ہونے چاہیے کہ غیر مسلم ہم سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اپنائیں، جبکہ آج مسلمان غیر مسلموں کی تقلید کر رہے ہیں اور جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں وہ مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک 70 سے 75 سالہ کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کے جھریوں میں تیر رہی تھی، آنکھیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھیں لیکن جاندار تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے جیب میں سے پیسے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے اس بزرگ خاتون سے پوچھا، دادی آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے دادی تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو صرف 5 یا 10 روپے دیتا، لیکن لسی 120 روپے کی تھی۔ دادی نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور 6-7 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جھولی میں جمع کیے تھے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس لیے ہیں؟ وہ بزرگ خاتون بولی، بیٹا میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر چکا دینا، جو میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، جو کچھ ادھورا رہ گیا اس کی کمی اس چیز نے مکمل کر دی۔ اس غریب خاتون کی خودداری دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، میری آواز رند گئی۔ بڑے گلے سے میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لانے کو کہا، وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا کیونکہ وہاں موجود دکاندار، میرے دوست اور بہت سے دوسرے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو اعتراض ہو، لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی گلاسوں میں بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی دادی کے ہاتھ میں آئی، میں اپنی کرسی سے اٹھ کر فوراً نیچے اس بوڑھی دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر دادی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں جناب، میری دکان پر بہت سے گاہک آتے ہیں،
لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی دادی دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ دادی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا۔ ناظرین گرامی، خدمت خلق اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور لاچاروں کا خیال رکھتے ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔